السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے لا تقولو نہ تم کہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو نہ تم کہو رائنا۔ رائنا کا لفظ رائنا کے معنی ہے دیکھیے ہماری طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقولو اور کہو انظرنا۔ انظرنا کا لفظ انظر کا بھی مطلب ہے دیکھیے ہماری طرف۔ واسمعوا اور غور سے سنو۔ وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک۔ رائنا کے معنی ہے ہمارا خیال کیجئے ہماری طرف دیکھیے۔ جب بات سمجھ میں نہ آئے تو سامع اس لفظ کا استعمال کر کے متکلم کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، لیکن یہودی اپنے بغض اور عناد کی وجہ سے اس لفظ کو بگاڑتے اور رائنا کی بجائے رائنا کہتے، یعنی ہمارا چرواہا۔ جس طرح وہ السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کا لفظ استعمال کرتے، یعنی موت آئے تم پر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے رائنا لفظ کہنے سے منع فرمایا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایسا لفظ جس میں ضلالت کا ڈر ہو، ادب و احترام کے پیش نظر ایسے لفظ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ کفار سے اقوال و افعال سے مشابہت سے بچا جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کوئی کسی قوم سے مشابہت کرے گا بے شک وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما یودو نہیں چاہتے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے ولا اور نہ ہی المشرکین مشرکین ان ینزل یہ کہ نازل کی جائے علیکم تم پر من خیرن کوئی بلائی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے واللہ اور اللہ تعالیٰ یختص خاص کرتا ہے برحمتہ اپنی رحمت من یشاء جس پر چاہتا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ نہیں ہم منسوخ کرتے من آیتن کوئی آیت اور ننسیہا یا اس کو بلوا دیتے ناتی ہم لے آتے ہیں بخیرن بہتر منہا اس سے او مثلیہا یا اسی کی مثل۔ عالم تعلم کیا تم نہیں جانتے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ نسخ کے معنی ہے ایک حکم کو ختم کر کے دوسرا حکم نازل کرنا۔ جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سگے بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرما دیا۔ نسخ تین طرح کا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ پہلے حکم کو ختم کر کے دوسرا حکم نازل کرنا۔ نمبر دو یہ کہ پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا اس کے الفاظ بھی قرآن پاک میں باقی رکھے گئے، یعنی ان کی بھی تلاوت ہوتی ہے، اور بعد میں حکم جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کے الفاظ بھی قرآن پاک میں موجود ہیں، یعنی ناسخ اور منسوخ دونوں کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن عمل جو ہے وہ صرف بعد والے حکم پر ہی ہوگا۔ نمبر تین یہ کہ اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، یعنی اس کے الفاظ کو قرآن پاک میں شامل نہیں کیا بلکہ حکم کو باقی رکھا، جیسے یہ کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرے تو اسے سنسار کر دیا جائے۔ یہودی جو تھے وہ قطرات کو ناقابل نسخ قرار دیتے تھے، اسی لیے قرآن پاک کے بعض احکام کے منسوخ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس بات پر اعتراض کیا، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں زمینوں اور آسمان کی بادشاہی ہے، وہ جو چاہے حکم نازل کرے اور جسے چاہے منسوخ کر دے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عالم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لاہو اسی کے لیے ہے، ملک السماواتی بادشاہی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من ولی کوئی دوست، ولا نصیرین اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ام تریدونا کیا تم چاہتے ہو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں ام تریدونا کیا تم چاہتے ہو، ان تسلو یہ کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسے کہ سئیلا سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر اور جو کہ بدلے کفر کو بالایمانی ایمان کے بدلے، یعنی جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے، فقط تحقیق ضلع وہ گمراہ ہو گیا، سوا سبیل سیدھی راہ سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خبردار کرتے ہیں کہ جس طرح یہودیوں نے اپنے نبی سے سوال کیے، تم بھی اپنے نبی سے اس طرح سوال نہ کرو، کیونکہ زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے انسان کے گمراہ ہونے کا ڈر ہے۔ ودہ چاہتے ہیں، کثیرن بہت زیادہ، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لو یردونکم یہ کہ وہ پھیر دیں تم کو، من بعد ایمانکم بعد تمہارے ایمان کے، کفارن کفر کی طرف، حسدن حسد کرتے ہوئے، من عندی انفسہم اپنے دلوں میں، من بعد اس کے ما تبینہ جب ظاہر ہو گیا، لہم الحق ان کے لیے حق، فاعفو پس معاف کرو، واصفحوا اور درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ لے آئے اللہ تعالیٰ بھی امری ہی اپنا حکم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہودیوں کو مسلمانوں سے اور ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بغض اور حسد تھا، اس میں اسی کا ذکر ہے۔ یعنی وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کا بھلا ہو یا مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ تم صبر اور درگزر سے کام لیتے رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی بہتر فیصلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو بھی تم آگے بھیجو، لِأَنفُسِکُم اپنے نفسوں کے لیے، من خیرٍ بلائی سے، تَجِدُوہ تم پاؤ گے اس کو، عند اللہ اللہ کے نزدیک، یعنی تم جو بھی عمل کرو گے نیک اور بہتر طریقے سے ہو تو انشاءاللہ وہ اللہ کے نزدیک تمہیں اجر کی صورت میں ملے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، بصیرٌ دیکھنے والا ہے۔ وقالو اور کہا انہوں نے، یعنی اہل کتاب نے، لن یدخل الجنت کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں، الا مگر من وہی، کانا جو ہوگا، ہودن یہودی، اور نصارہ یا عیسائی، دل کا یہ امانیہم ان کی خواہشات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل اے نبی کہہ دیجئے ان سے، ہاتو لے آؤ برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ یعنی جس طرح ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ یہودی اور عیسائی دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے میں اور محبوب ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ہی بھیجیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اس بارے میں ہمیں کوئی دلیل دکھاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں، من اسلم جس نے متی کر لیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہو محسن اور وہ نیکی کرنے والا ہو، فلاح تو اسی کے لیے، اجرہ اس کا اجر ہے، عند ربہ اس کے رب کے پاس، ولا خوف نہیں خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہی ہم یحزنون وہ غمزدہ ہوں گے۔ محسن کا مطلب ہے اخلاص کے ساتھ اور نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہی عمل قابل قبول ہے جو خلوص نیت سے کیا جائے اور سنت کے مطابق کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس طرح اجر کرے گا، بے شک اس کا بدلہ اس کے رب کی طرف سے اسے ملے گا۔
یعنی قیامت والے دن نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ